آج عمران خان کو گرفتار ہوئے جیل میں گئے ہوئے 804 دن مکمل ہو چکے، جو ان کا قیدی نمبر ہے ایگزیکٹلی وہی دن، بلکہ اب ایک دن زیادہ ہو گیا، 805 دن۔ تو ابھی تک جس حوصلے سے استقامت سے انہوں نے جیل کاٹی ہے، مجھے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری باتیں اب تاریخ کا حصہ ہیں، سب لوگوں کی زبان کے اوپر ہے۔ لیکن اصل ان کے باہر نکلنے میں جو بہت زیادہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، میں بلکہ آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں۔ جو کہتے تھے نا کہ ایک دن بھی نہیں جیل میں گزار پائیں گے، 10 دن نہیں، مہینہ نہیں، بہت سارے لوگوں کے دعوے غلط ثابت ہوئے۔ میں نے خود وٹنس کیا جب بڑے آسانی والے دن تھے، ان کے اوپر کوئی اتنی مشکل نہیں تھی، اور ان کے کچھ کیسز پرانے چل رہے تھے وہ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے۔ تو اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت میں ان کی معمول کی ایک پیشی تھی، وہ ایک پیشی پر گئے اور انہیں لگتا تھا یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ وہ جیسے باہر نکلے، ہم کوریج کے لیے موجود تھے وہاں پہ، اور ان کے وکیل تھے بابر اوان۔ تو بابر اوان نے ان کو بتایا کہ اگلی جو پیشی ہے وہ اس تاریخ پہ ہے، اور عمران خان صاحب بہت جھلائے، بہت غصے کا انہوں نے اظہار کیا۔ میں موقع پہ موجود دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب کیا پھر ایک بار پھر پیشی پہ آنا پڑے گا۔ تو وہ اس طرح ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، یعنی جس بندے کے لیے دوسری پیشی پر جانا بھی ناگوار اسے گزر رہا تھا، اس نے 804 دن، 2 سالوں سے زائد اپنی زندگی کے یہ لمحات جیل میں گزار دیے ہیں، اور جیل بھی ایسی کہ کوئی آسان نہیں تھا یہ ان کے لیے، لیکن بہرحال انہوں نے کر دکھایا۔ اور اب اور کتنا ٹائم انہیں رہنا ہے، آپ سب کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں، اور پورا پاکستان پوچھتا ہے کہ کتنے دن اور۔ ایکچولی لوگوں کا جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جن کے اختیار میں ہے سارا کچھ یا جن کے کنٹرول میں ہے، بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ فیئر یہ ہے کہ عمران خان باہر آئے گا تو کیا ہوگا، ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ پھر تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اور جیسے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے بہت سارے لوگوں کو غلط ثابت کیا نا، کہ جیل گزار نہیں سکیں گے، اتنا عرصہ رہ نہیں سکیں گے، اسی طرح مجھے لگتا ہے یہ دعوے بھی غلط ثابت ہوں گے کہ عمران باہر آئے گا تو یہ کر دے گا۔ مجھے لگتا ہے جیسے ان کی نیچر ہے، جتنا ان کو قریب سے دیکھا ہے، اور ان کے جو بیانات ہم نے دیکھے ہیں جیل کے اندر سے، انہوں نے متعدد مرتبہ کہا کہ وہ انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، لیکن بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کی جو کہی ہوئی بات ہے، ان کے باہر مخالفین بھی اس کو تسلیم کر لیں کہ ہاں واقعی ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہاں پر تھوڑا سا معاملہ اٹکا ہوا ہے، لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے۔ اب آ جائیے ذرا آج کی ریسنٹ ڈیولپمنٹس آپ کو بتا دوں۔ عمران خان کے قافلے میں مزاحمت کا ایک اور بڑا نام شامل ہونے جا رہا ہے، اور یہ نام ہے سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا۔ مشتاق احمد صاحب کو آپ جانتے ہیں، ریسنٹ انہوں نے غزہ جانے کی کوشش کی، اور یہ کوشش بھی کوئی آسان نہیں تھی، یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا۔ گرفتار ہوئے، اسرائیل کی جیل میں گئے، اور وہاں سے پھر رہائی پانے کے بعد واپس آئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ان کی کسی تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ مزاحمت جاری رہے گی، اور ہم اڈیالہ سے اس تحریک کا آغاز کریں گے، کچھ ایسا انہوں نے کہا تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ بہرحال وہ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں۔ ان کی آج ملاقات ہوئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ جو محمود اچکزئی ہیں ان سے، پھر علامہ راجہ ناصر عباس، اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے جو اس پلیٹ فارم سے اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، آئین کی تحریک کو۔ تو آج ان کی ملاقات ہوئی، اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ انہیں باضابطہ دعوت دی گئی ہے اس تحریک کا حصہ بننے کی، اور انہوں نے نہ صرف اس آفر کو قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ بہت جلد وہ اس کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ تو ایک طرح سے یہ قافلہ، یہ تحریک، یہ انیشیٹو عمران خان کا ہی ہے کہ آئین کی بحالی کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان نام کی ایک موومنٹ چلائی جائے۔ آلدو کہ الیکشن کمیشن میں کوئی کیس جا چکا ہے کہ چونکہ یہ تنظیم رجسٹرڈ نہیں ہے، تو کچھ لوگوں نے رجسٹر کر کے اس کا نشان وغیرہ لینے کے لیے کوئی اپلیکیشن دے دیا الیکشن کمیشن میں، اور وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گیا۔ غالباً جلد ہی آپ کو یہ نئی کنٹروورسی بھی سننے کو اور دیکھنے کو ملے گی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نام جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ جڑ گیا کیونکہ رجسٹرڈ نہیں تھا۔ بہرحال یہ نام بدلتے رہیں گے، لیکن تحریک اسی طرح آگے بڑھنی ہے۔ اب آ جائیے ذرا سہیل آفریدی صاحب کی بات کر لیتے ہیں، ان کے نئے اوپننگ بیٹسمین کی۔ تو اوپننگ بیٹسمین جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے عدالت گئے تھے کہ میری جناب ملاقات کرائی جائے ہمارے کپتان سے، تو ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے پتہ چلا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو درخواست ہے اس کو اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور جسٹس ارباب طاہر صاحب جو ہیں وہ اس کی پیر کے روز سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں اعتراضات یہ لگائے گئے ہیں کہ ہم تو یعنی عدالت تو آلریڈی ایس او پیز طے کر چکی ہے کہ کیسے کیسے کون کون ملے گا عمران خان صاحب سے، اور یہ نام دینے کے مجاز کون ہوں گے۔ آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو آتھرائز کیا گیا تھا کہ وہ نام دیں گے اور وہ جا کے ملاقات کریں گے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اعتراضات اس حد تک تو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جناب ہم نے جب طریقہ کار طے کر دیا، لیکن عدالت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اس طریقہ کار کے اوپر عمل درآمد ہوا، منوان عمل درآمد ہوا۔ آخری بار اگر عمل درآمد ہوا ہوتا تو سہیل آفریدی صاحب گئے تھے وہاں پہ
ملاقات کرنے کے لیے تو ان کی پہلی ملاقات ہو جاتی لیکن نہیں ہوئی. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ان کا نام اس لسٹ کے تحت نہیں آیا تھا اس لیے ملاقات نہیں ہوئی, تو اس فہرست میں بھی ڈال کے دیکھ لیں. لیکن میرا خیال ہے عدالت کو اس بارے میں کوئی اور کلیئر کٹ ڈائریکشن دینی چاہیے. اب پیر کے روز اعتراضات کے ساتھ سماعت ہوگی تو دیکھتے ہیں. عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ جو جن کو آتھورائز کیا گیا تھا ان کو تو فریق ہی نہیں بنایا گیا, یعنی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو نام دیتے ہیں ان کو تو اس میں فریق نہیں بنایا گیا. یہ وزیر اعلیٰ نے اپنے طور پہ کر لیا. اگر اپنے طور پہ بھی کیا ہے تو وزیر اعلیٰ میرا خیال ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو فریق بنائے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر وہ ملنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے. بہرحال پیر کے روز سماعت ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ اعتراضات برقرار رہتے ہیں یا عدالت کوئی نئی ڈائریکشن جاری کرتی ہے. اب آ جائیے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ کی طرف. خیبر پختونخوا میں اب یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور جو میں کل کے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ ایک انتہائی اہم ذمہ دار شخصیت سے, فیصلہ ساز شخصیت سے ہماری ملاقات ہوئی جو پی ٹی آئی کے انٹرنل ڈیسیجن میکرز میں سے ہیں. ان سے ملاقات ہوئی تو اس بارے میں انہوں نے ایگری کیا کہ یہ تاثر عام طور پہ پایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ترقیاتی پروجیکٹس اس طرح سے نہیں دکھائے جا رہے یا اس طرح سے ان کی پروموشن نہیں ہو رہی, یا بہت سارا پیسہ جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے اتنا سرپلس کر لیا, بلکہ بہت سارا پیسہ انہوں نے وفاقی حکومت کو واپس کیا کہ یہ سرپلس بجٹ ہو گیا, جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا, وہ اپنے صوبے کے لوگوں پہ لگ سکتا تھا. تو وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی غلطی ہوئی اور اب جو پیسہ ہے ان کے پاس بچا کے کیا کرنا ہے, کدھر لے کے جانا. پیسہ سرپلس ہوگا تو وہ واپس وفاقی حکومت کے پاس چلا جائے گا. تو اس لیے یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل اب یہی ہونے والا ہے, آئندہ چند دنوں میں یا مہینوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ویزیبل ہوگا. میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی اپنی, یہ کسی اور کی مثال نہیں دے رہا ہوں, شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے حالیہ دنوں میں, یہ کوئی 20-25 دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے سے لے کے پچھلے کوئی 3-4 مہینوں میں میرے پشاور میں 2-3 چکر لگے ہیں اور ہر بار میں نے یہ دیکھا کہ ٹول پلازا کراس کرتے ہی جیسے ہی پہلا مرکزی بورڈ آتا ہے جس میں پشاور کا سائن بورڈ آتا ہے, وہ مرکزی بورڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس پہ سائن صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا, وہ یوں لٹک رہا تھا ایک سائڈ کو. تو یہ ایک صوبے کے دارالحکومت کی مرکزی انٹرنس تھی. یہ ایک بار نہیں ہوا, 2 بار نہیں ہوا, تیسری بار ہوا. تو اگر اس طرح کے آپٹکس کے ساتھ آپ آنے والوں کو پہلا امپریشن یہ دیں گے کہ اس صوبے میں ایسے معاملات ہیں, تو میرا خیال ہے اس کا امیج اچھا نہیں جاتا. تو اس لیے صوبے کے دارالحکومت کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر یا پروجیکٹس کے اوپر یا میگا پروجیکٹس کے اوپر آپ کو پیسہ لگانا چاہیے. جو پنجاب کا ماڈل ہے اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ جناب بہت زیادہ تشہیر ہو رہی ہے یا بہت زیادہ, لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ وہاں پہ منصوبے بن رہے ہیں, انیشیٹ کیے جا رہے ہیں. تو جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اگر آپ کو کمپیٹ کرنا ہے اس طرح سے تو آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو بچا کے رکھیں کہ بچانے کے بعد اینڈ پہ ہم وفاقی حکومت کو واپس کر دیں گے کہ دیکھیں صوبے نے اتنا سرپلس کیا. وہ آپ اپنی عوام پہ لگائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ظاہری بات ہو رہی ہے. خیر, آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ نے, یعنی اسلام آباد سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا کے آئی جی کو بلا کے ان کو بلٹ پروف گاڑیاں جو ہے وہ دی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی, باہر کے کسی ادارے کی جانب سے ڈونیٹ کی گئی, مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں معلوم, لیکن یہ ایک تقریب ہوئی ہے اور اس کی باقاعدہ ویژولز بھی جاری کیے گئے ہیں جس میں آئی جی خیبر پختونخوا کو بلایا گیا اور ان کے ہینڈ اوور کی گئی ہیں بلٹ پروف گاڑیاں, جو کہ ایک اچھا جیسچر تو نظر آ رہا ہے. بہرحال پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے, بٹ یہ گاڑیاں دی گئی ہیں. اور جن آئی جی صاحب کو بلایا گیا ان کے بارے میں گزشتہ روز آپ کو بتا چکا ہوں کہ اطلاع یہ ہے یا امکانات یہ ہیں کہ انہیں تبدیل کیا جائے گا اور آئی جی صاحب جو ہے نئے آئی جی وہ قبائلی اضلاع سے لگائے جائیں گے. اس کے لیے وفاق رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے کیونکہ منظوری یہاں سے جانی ہے, بٹ دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اچھا جی, آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ جو کل سے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی ڈسکس ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, کہ مولانا نے اب کہا ہے کہ وہ اسلام آباد آنے والے ہیں اور اب ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی. وہ کافی غصے میں نظر آئے. مولانا صاحب نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹرین مس کر دیا وہ مزاحمت والی, جب پی ٹی آئی پوری کوشش کر رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں, آپ ہمارے ساتھ جڑیں. وہ 26ویں ترمیم سے پہلے انہوں نے پوری کوشش کی, آپ کے پاس وفد بھیجے, ملاقاتیں کی, پیغامات بھیجے عمران خان کے, سارا کچھ ہوا, لیکن اس ٹائم یونٹی نہیں دکھائی جا سکی. یا اس ٹائم اگر کاز تو آپ دیکھ لیں سیم ہی ہے, لیکن پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, پھر ابھی ریسنٹ ایک ایپیسوڈ ہوا, اب مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا. تو اگر الگ الگ سارا کچھ کرنا ہے اس سے بہتر ہوتا کہ سب مل کے ایک پلیٹ فارم سے تحریک چلاتے. تو مولانا صاحب اب چلانا چاہ رہے ہیں
تو کیا اب پی ٹی آئی کو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ بڑھانا چاہیے یا مولانا کو اب اکیلے کوشش کرنے دی جانی چاہیے کہ آپ ایک بار کر کے دیکھ لیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.